نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز خواتین و حضرات، گزشتہ کئی سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ رمضان المبارک کے اندر خاص رمضان ٹرانسمیشن کے نام پر جو لگنے والا تماشا ہے وہ ہم سب کی نظروں سے گزرا ہے۔ پہلے ان لوگوں کو بطور میزبان، بطور اینکر بٹھایا گیا جن کی کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہے دین کے حوالے سے، جن کی کوئی خدمات نہیں ہے دین کے حوالے سے، یا ان کی کوئی نالج نہیں ہے دین کے حوالے سے۔ پھر اس کے بعد وقت گزرا اور دیکھا گیا کہ اب مرچ مسالے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے ہاں تو نفرت ویسے بہت سستی بکتی ہے اور بہت جلدی بکتی ہے۔ تو رمضان ٹرانسمیشن کے اندر ان علماء کو بلایا گیا جن کی گفتگو کے اندر ہمیں عام طور پر نفرتی نظر آتی ہے، اور پھر ان کو بٹھا کر مختلف مسالک کے، مختلف مکاتب کے علماء کو بٹھا کر وہاں ان سے سوالات ایسے پوچھے گئے کہ جن سے انتشار پھیلا، اور پھر ان کا دل نہیں بھرا۔ انہوں نے بجائے اس کے کہ اس بحث کو ختم کرائیں بلکہ مزید انتشار پھیلایا، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ وہ لڑائی جو پہلے ٹیلی ویژن پر چلتی تھی وہ سوشل میڈیا پر آ گئی، اور سوشل میڈیا سے پھر ہم نے دیکھا کہ وہ روڈز تک پہنچ گئی۔ کیونکہ ظاہری بات ہے، جب کوئی جذباتی ہوتا ہے، چاہے وہ عالم دین ہو، غیر عالم ہو، کوئی بھی ہو، جب اس کی ایگو کو ہٹ کیا جاتا ہے، یا وہ جس چیزوں کو بہتر سمجھ رہا ہوتا ہے اس کو غلط طریقے سے پیش کیا جاتا ہے، تو وہ ظاہری بات ہے انتشار میں آتا ہے۔ اور وہ لڑائی جو ٹیلی ویژن کے ایک نیوز روم سے شروع ہوئی تھی یا ایک روم سے شروع ہوئی تھی، وہ لڑائی نکل کر روڈوں پر آ جاتی ہے۔ اسی طرح ہم نے اس رمضان شریف کے اندر بھی دیکھا کہ مزید در مزید چینلز جو ہیں وہ اسی معاملات کو آگے بڑھاتے ہیں، اور اینکر بطور تماشائی کے وہاں بیٹھتا ہے اور باقی پوری قوم تماشا دیکھتی ہے، اور لڑنے والے آپس میں لڑتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو برا بھلا اور اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے۔ آپ کو کبھی بھی ڈیجیٹل میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹنگ میڈیا ہو، آپ کو کبھی بھی کوئی دلیل سے گفتگو کرتا ہوا عالم دین بہت کم نظر آئیں گے۔ ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل نہیں ہیں، لیکن ان کو اتنی پذیرائی نہیں ملتی، کیونکہ مقصد نیوز چینلز کا یا ہمارے ہاں میڈیا کا وہ یہ نہیں ہے کہ ڈیبیٹ کی جائے، دلیل مانگی جائے، بلکہ یہ ہے کہ کس طرح انتشار پھیلایا جائے۔ اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے سامعین مکرم کہ دلیل مانگنے والا کوئی نہیں ہے، دلیل پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ کبھی انتشار پھیلایا جاتا ہے صحابہ کو برا بھلا کہہ کر، کبھی اہل بیت اعظم رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو برا کہہ کر۔ کوئی ان سے سوال پوچھنے والا یہ ہے ہی نہیں کہ کیا قبر کے اندر مجھ سے میرے بارے میں سوال پوچھا جائے گا، یا اس بارے میں سوال پوچھا جائے گا جو بحث چھڑی جا رہی ہے۔ مجھ سے یہ پوچھا جائے گا کہ زندگی کیسے گزاری، امانت داری کے ساتھ گزاری، بددیانتی کے ساتھ گزاری، تم تاجر تھے تو تم نے تجارت کیسے کی، تم اگر ملازم تھے تو تم نے ملازمت کیسے کی، تمہارا رہن سہن کیسا تھا، تمہارا بہن بھائیوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ تمہارا رہن سہن کیا تھا۔ یہ کوئی بات نہیں کرتا، جس کا سوال ہم سے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی پوچھا جانا ہے، اور محشر کے میدان میں بھی پوچھا جانا ہے، کیونکہ مقصد وہ نہیں ہے نا، پرائرٹی یہ نہیں ہے، پرائرٹی انسانیت نہیں ہے، پرائرٹی دلیل نہیں ہے، پرائرٹی نفرت پھیلانا ہے۔ اور جو جس قدر نفرت پھیلاتا ہے وہ اس قدر آگے چلا جاتا ہے، وہ اس قدر بڑا بن جاتا ہے، اور اس کو اس قدر پذیرائی ملتی ہے۔ جو چینلز کے مالکان ہیں ان کو پیسہ چاہیے، اور پیسہ تب ملے گا جب ریٹنگ آئے گی، اور ریٹنگ تب آئے گی جب نفرت پھیلائی جائے گی۔ تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل بھی یہی سلسلہ چل رہا ہے، اور ہر ایک مسلک کے فالوورز جو ہیں وہ اپنے عالم دین کا ایک کلپ اٹھاتے ہیں اور سوشل میڈیا پر، وہ ٹیلی ویژن سے اٹھا کر اس کو سوشل میڈیا پر بہت اچھے طریقے سے پرموٹ کرتے ہیں، سپانسر کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ہمارے ملک میں پہلے نفرتیں کیا کم تھیں کہ اب ان نیوز چینلز کو رمضان ٹرانسمیشن کے نام پر یہ نفرتیں پھیلانے کا اور موقع مل گیا، کیونکہ ہمارے ہاں تو دلیل کی بات ہی نہیں ہے۔ آپ کو بہت کم پروگرام نظر آئیں گے جس میں گفتگو ایسے لیول کی ہو رہی ہو جس میں سامعین کو کچھ سیکھنے کو ملے، کچھ سننے کو ملے، کچھ سمجھنے کو ملے، کیونکہ اب ٹرانسمیشن کا مقصد انتشار پھیلانا ہے، اور انتشار پھیلانے کے لیے بلانا بھی ان کو پڑے گا جو انتشار پھیلاتے ہیں، اور گفتگو میں سوال بھی وہی کرنا پڑے گا جس سے انتشار پھیلے گا۔ تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ یہ ایک لاوارث ریاست ہے اور جس میں کوئی وارث نہیں ہے، پوچھنے والا تو کوئی ہے نہیں کسی سے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ 74 سالوں میں ہم نے پتہ نہیں کتنی قربانیاں اور دینی ہے، اور کتنی لاشیں اور دیکھنی ہیں، ماؤں نے کتنے جوان بیٹوں کو مرتے ہوئے دیکھنا ہے۔ ہم نے پچھلے 40 سال میں جو لاشیں دیکھی ہیں مسلکی فرقہ بندی کے حوالے سے، ہم ابھی ان لاشوں پر صحیح طور پر دعایا بھی نہیں پڑھ سکے کہ ابھی اور انتشار پھیلانا
بنانے کے لیے میڈیا بھی درمیان میں کود پڑا ہے، اور میڈیا مالکان اپنے روپیوں کے لیے، اپنے پیسوں کے لیے وہ نفرت کی اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ وہ آج خون بہانے کو روڈوں پر تیار کھڑے ہیں۔ اللہ سے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ کوئی ایسا ہمیں لیڈر عطا فرمائے، یا ایسی کوئی طاقت ہو اس ریاست کے اندر جو سوال پوچھ سکے کہ بھائی تم یہ کر کیا رہے ہو، تم یہ نفرت کیوں پھیلا رہے ہو، تمہیں کس نے یہ حق دیا ہے کہ جس وجہ سے 40 سال ہم نے پہلے لاشیں اٹھائی ہیں، اب پھر بھی کوئی کسر باقی رہ گئی ہے کہ اس مسئلے کی اور فرقہ واریت کے اندر ہم نے اور بھی لاشیں اٹھانی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کر رہے ہیں، آپ بھی کریں، ہم بھی کر سکتے ہیں، شاید کوئی وارث مل جائے اس ریاست کا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔